میں ہوں السلام لقمان علیکم. شاہ اور میرے ساتھ کیسے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور مرکزی رہنما ماسک گر گیا تھا جی. اچھا ماسک گر گیا تھا فیصل جاوید خان صاحب موجود ہیں. سر میں فیصل بھائی یہ بتائیں یہ مہنگائی جو اس وقت چل رہی ہے یہ حقیقت میں عالمی منڈی عالمی معیشت کی وجہ سے ہے حکمرانوں کی نااہلی ہے کیونکہ آپ خود حکومت میں رہے عمران خان صاحب کے اس وقت بھی بیان تھے کہ یہ مہنگائی بڑھے گی. نہیں عالمی جو اکانومی ہے گلوبل اکنامک جو فیکٹرز ہیں وہ تو تب ہونے تھے جب کووڈ تھا. وہ اس وقت تھے وہ حالات. اچھا تھینک یو جی. وہ اس وقت حالات تھے کہ کووڈ ایک وبا آئی ہوئی تھی جو پوری دنیا پہ اس کا اثر تھا. اس کے بیچ سے تو پاکستان عمران خان ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے عمران خان وزیر اعظم تھے انہوں نے زبردست اس میں سے ہم نے نکلے ہیں جی. اور واحد ملک ہے دنیا میں کیس اسٹڈی بنا نا پاکستان تو جی. وہ فیز نکل گیا. ابھی کا جو فیز ہے یہ ان کی نااہلی ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک تو عوام کی ووٹوں سے نہیں آئے. جب اعتماد ہی نہیں ہے عوام کا جب یہ جواب دہ ہی نہیں ہے کہ فارم 47 سے جی تو وہ پھر ہو نہیں سکتا. انویسٹر نہیں رخ کرتا آپ کا اوورسیز جو ہے وہ ریمیٹنسز یہاں پہ بینکوں میں رکھے گا تب جب بہت زیادہ پیسہ یہاں بھیجے گا تب جب کہ وہ اعتماد والے آئیں گے لوگ. جب اعتماد والے لوگ کون ہوں گے جن کو 8 فروری کو ووٹ پڑے جو اصل ونرز ہیں وہ آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. یہ اعتماد کا فقدان تو دیکھیں پاکستان میں اس لیے کہ کسی الیکشن پہ اعتماد نہیں کیا گیا. جو 2018 کے الیکشن تھے جو لوگ آج آپ باتیں کر رہے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت یہ باتیں کر رہی تھی. الیکشن انہوں نے اس وقت تسلیم نہیں کیا تھا. آج آپ 2023 والا الیکشن تسلیم نہیں کر رہے تو پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا ہی نہیں. کا الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف رگ ہوا ہے جی. پی ٹی آئی کی 20 سے 25 نشستیں جو پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی. جلسے دیکھو 2018 کے آپ دیکھیں کیمپین دیکھیں ہماری پولنگ بوتھ پہ جا کے دیکھیں اس دن کی فوٹیج کیا تھا. پی ٹی آئی کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ پی ٹی آئی تھی. 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے ٹھیک ٹھاک سیٹیں جیتی ہیں لیکن وہ دھاندلی ہو گئی. ادھر بھی 2013 میں بھی یہی ہوا ہے. 2013 میں بھی ڈاکہ پڑا. سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کتنے 100 سے زیادہ دن ہیئرنگ چلی ہے اس الیکشن کے اوپر اور وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے مینج ہوا تھا. 2013 کا الیکشن بھی وہ بھی عمران خان جیتے ہوئے تھے. یہ عمران خان کی سیاسی استحکام آئے بغیر معیشت بہتر ہو سکتی ہے یہ بتا دیں. بالکل نہیں ہو سکتی ہے. سیاسی استحکام بہت زیادہ ضروری ہے. سیاسی استحکام اس پارلیمنٹ میں آئے گا یا سڑکوں پہ آئے گا کہاں آئے گا یہ بتا دیں. دونوں جگہوں پہ آنا چاہیے. پرامن احتجاج تو لوگوں کا حق ہے. جب وہ آواز اٹھاتے ہیں ایک وائبرنٹ معاشرہ ہوتا ہے اس کی ایک پکار ہوتی ہے آواز ہوتی ہے وہ بھی اور ساتھ میں ادھر بھی دونوں جگہوں پر جب کانسٹیٹیوشن بحال ہو جب آپ کی ہو تو تب جا کے اب سیاسی اعتماد لوگوں کا سیاسی استحکام اس کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے پوزیشن کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اور اس کی نمبر 1 سٹارٹنگ پوائنٹ ہے انصاف انصاف انصاف. تو سیاسی استحکام کے لیے کوئی آپ لوگوں کے آپس میں مذاکرات کوئی بات چیت کوئی بیک ڈور پالیسی چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بیک ڈور تو نہیں ہے جی. جو کہ فرنٹ ڈور ہے آج کل سوشل میڈیا سارا وہ فرنٹ ڈور ہی ہے. بیک ڈور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ایک دن کہتے کچھ ہیں اگلے دن کرتے کچھ ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں مذاکرات قد مذاکرات جب آپ انصاف ہی نہیں ہے. جیلوں سے رہا کریں لوگوں کو مینڈیٹ کو رہا کریں مذاکرات کریں اور آگے بڑھیں. اچھا یہ جو آپ لوگوں کا ٹوکن احتجاج چل رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ مزید کتنا چلے گا؟ یہ تو بھوک ہڑتالی کیا بنی؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ تو ابھی دورانیہ بڑھ جائے گا اس کا. یہ تو ابھی چھوٹا ہے نا ٹوکن ہے. اس کے بعد اس کو آگے اراکین آپ لوگوں کے اس میں شرکت کیوں نہیں کر رہے؟ بہت کام ہے ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں یہ مختلف والنٹیرلی بیسس پہ آتا ہوں. میں تو چوتھا دن ہے ادھر 4 دن ہوئے ہیں. یہ ان کی بنا ہوا ہے یہ روٹیشن پہ ہے. کبھی کبھی اپنے اپنے حلقوں میں بھی جاتے ہیں لوگ ادھر بھی ہیں. لوگ جیلوں میں بھی ہیں. دن مخصوص کیے ہوئے ہیں سر جی. لوگوں کی فیملیز جیلوں میں ہیں. لوگ ادھر بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. پھر ہمارا نیشن وائڈ ویکلی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی جاتے ہیں. پھر ادھر بھی آتے ہیں. تو یہ روٹیشن وائز ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی ٹوکن ہے نا. ایک جمعے کو آپ لوگوں کا احتجاج تھا ایک جماعت اسلامی کا احتجاج تھا. جماعت اسلامی تو مری روڈ پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. آپ لوگ اس طرح احتجاج میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ 2 قانون چل نہیں سکتے نا. ایک کے لیے اور ایک کے لیے اور اس طرح نہیں چلتا کام. یعنی آپ کا مطلب ہے جماعت اسلامی گڈ بک میں ہے؟ نہیں میں دیکھ رہا ہوں نا ہمارے لوگوں کو جب نکلتے ہیں 1 سال ہو گیا بلکہ 2 سال ہو گئے جب بھی نکلتے ہیں پرچے ہو جاتے ہیں. اور حالانکہ اجازت لے کے سارا کچھ کر کے پرامن احتجاج تو حق ہے. ویسے کانسٹیٹیوشن آپ کو بائی ڈیفالٹ دیتا ہے یہ حق آپ کو.
لیکن پھر بھی عمران خان نے کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور قانون پہ چلیں، آئین پہ چلیں، اس لیے یہ بڑا ہے، یہ انصاف کے نظام کی پکار ہے جی. چلیے شکریہ، تھینک یو.